بتا دیا جی یہ دیکھیں جی یہ اسم اعظم ہے. تو جو پہلا علم ہمیں سکھایا گیا تھا نا وہ علم الاسماء ہی تھا کہ معرفت الہی نام ہی بتا رہا ہے کہ اس کورس کا مقصد کیا ہے. معرفت الہی کورس میں خوش آمدید. آپ کو جیسا کہ ادراک ہوگا کہ معرفت الہی نام ہی بتا رہا ہے کہ اس کورس کا مقصد کیا ہے تاکہ ہمیں ہمارے مالک کائنات مالک حقیقی معرفت ہو سکے، اس کی پہچان ہو سکے. جب بھی کسی چیز کا کوئی نام رکھا جاتا ہے نا وہ نام دراصل اس کی ایک ڈیفینیشن ہوا کرتا ہے. وہ نام اس چیز کو، اس شخص کو، اس شخصیت کو یا اس ذات کو یا اس رشتوں کو بیان کر رہا ہوتا ہے کہ میری نظر میں وہ رشتہ، وہ چیز، وہ کوئی حقیقت کیا حیثیت رکھتی ہے. تو لہٰذا یہ جو اسماء کا نام رکھنے کا، نام بلانے کا، نام بتانے کا یہ جو علم ہے یہ بڑا معنی خیز علم ہے. اس قدر معنی خیز علم ہے آپ کو شاید یہ سوچ کر حیرانی ہو کہ اگر انسانیت کی ابتدا پر ہم جائیں تو جو پہلا علم ہمیں سکھایا گیا تھا نا وہ علم الاسماء ہی تھا. جبکہ فرشتوں نے ایک عرض کی مال کے کائنات کے سامنے کہ یہ جا کے وہاں پر خون ریزی کرے گا، فساد برپا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 31 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آدم کو سارے کے سارے نام سکھا دیے. سارے کے سارے نام سکھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے فرشتوں پر پیش کیا اور پھر فرشتوں کو کہا بتاؤ یہ کیا ہے. وہ نہیں بتا پائے. اللہ نے پھر آدم کو کہا تم بتاؤ کیا ہے، اور آدم علیہ السلام نے بتا دیا. تو جو پہلا علم انسان کو سکھایا گیا تھا وہ علم الاسماء ہی تھا، ناموں کا نام، ناموں کا علم. اب اسی طرح سے یہ جو اسماء کا علم ہے اگر آپ غور کریں بار کیف میں پوری طرح سے اسماء پر گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ ہمارا کورس اسماء پر نہیں ہے بلکہ اسماء الہیہ پر ہے. مال کے کائنات نے جو اپنے نام بیان فرمائے ہیں یا جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے نام بتائے ہیں ان ناموں پر ہمیں کورس کرنے جا رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے مال کے کائنات کا ہمارے ساتھ تعلق کیسا ہے اور اسے مزید مضبوط کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو اپنے نام کا ذکر کیا ہے قرآن الحکیم میں جا بجا کیا ہے. میں صرف 2-4 آپ کے سامنے پڑھوں گا، ویسے لکھے میں نے بہت زیادہ تھے آپ کے لیے لیکن غرض یہ ہے کہ آپ کی جو ویڈیو ہے یہ سیشن 5 سے 10 منٹ کے درمیان رہے. اس لیے بار کہ سورت اعراف کی آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا. اللہ کے لیے سارے نام اچھے اچھے ہیں، اللہ کو ان ناموں سے پکارا کرو. جب اللہ سے دعا کرنی ہو تو اللہ کے ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارا کرو. آپ کو رزق چاہیے تو آپ کوئی ایسا ایٹریبیوٹ اللہ کا چنیں گے. آپ کو رحم چاہیے، آپ کو کسی سے عدل چاہیے، آپ کو کیا چاہیے. لہٰذا یہ جو آپ کو چاہیے، آپ کی کنڈیشن کیسی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے اس وقت کس حیثیت سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کی نیڈ کیا ہے، آپ کی ڈیزائر کیا ہے، وہ چیزیں کیا ہیں. اس ہر نیڈ اور ہر ڈیزائر کے لیے مال کی کائنات کا ایک الگ سے ایٹریبیوٹ ہے، ایک الگ سے اللہ تعالیٰ کا نام یا اسم ہے. انہی اسماء کو ہم اس کورس میں انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. جو اللہ تعالیٰ کی ان اسماء میں ملحد ہو جایا کرتا ہے، الحاد کا رویہ اختیار کرتا ہے، تم ان لوگوں کو چھوڑ دو، تم ان لوگوں سے بحث نہ پڑھو. الحاد کیا ہوتا ہے؟ الحاد ہوتا ہے ٹیڑھا پن، صراط مستقیم سے ہٹ جانا. مال کے کائنات جس نام کا مستحق ہے اس نام کو چھوڑ کر کسی اور نام سے اس کو پکارنا. اس کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں. اسی آیت کو بار بار ہم ڈسکرائب کریں گے پورے کورس میں انشاءاللہ، اس لیے آج میں ذرا اس پر گفتگو نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ اگر کوئی الحاد کرتا ہے، کوئی ٹیڑھا پن اختیار کرتا ہے، کوئی مال کے کائنات کو جس طرح سے اس کے ناموں سے پکارنا چاہیے ویسے نہیں پکارتا تو پھر آپ اسے ان کے حال پر چھوڑ دیں. ان لوگوں کو سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو یہ کام کر رہے ہیں یہ اپنی جزا پا کر رہیں گے. اسی طرح سے سورت اسراء کی آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ. تم اسے اللہ کہو یا اسے رحمان کہو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اچھے اچھے سارے نام اسی کے ہیں. یہاں پر آپ میرا غور کیجئے گا، اسماء الحسنى اللہ تعالیٰ از خود ترغیب دلا رہے ہیں. سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ اسماء 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 کی بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اس میں کوئی خاص بات تو ہوگی۔ آپ ذرا غور کیجئے، آپ اگر کوئی شرک کی کوئی کیفیت دیکھیں نا، سورۃ اعراف آیت نمبر 71 میں، صرف میں ترجمے پڑھوں گا، آپ گھر جا کے خود پڑھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر رجس اور غضب ہو کہ تم مجھ پر چند ناموں کو لے کر لڑ رہے ہو۔ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوبی نے کہو کہ تم نے چند نام جو تمہارے آباء و اجداد نے گڑھ لی ہیں، ان ناموں کو لے کے تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو۔ یہ لات منات عزا یا واٹ ایور کچھ بھی نہیں، نام ہی ہے چند، ایک چند اسماء کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ایسے نام ہیں جن کی سند بھی اللہ نے نہیں اتاری۔ اسی سے ملتا جلتا کوئی مضمون، کچھ مضمون اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ پتہ چلا یہ اسماء کا ایسا علم ہے جو ہمیں فرشتوں سے معتبر کر دیا کرتا ہے۔ یہ اسماء کا ایسا علم ہے جس کا اللہ تعالیٰ تلقین کر رہے ہیں، حکم صادر فرما رہے ہیں، تم نے اگر مجھے پکارنا ہو، مجھ سے دعا کرنی ہو تو اسماء الحسنیٰ سے کیا کرو، میرے اچھے اچھے ناموں سے مجھے پکارا کرو۔ اور اگر کوئی شرک بھی کرتا ہے تو وہ چند نام ہی ہوتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے سند نہیں اتاری ہوئی ہوتی۔ تو یہ اسماء کا علم بہت ہی خاص علم ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، جو پہلی وحی آئی تھی وہ کیا تھی؟ اقرأ بسمی ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ یہ نام جو ہے، اسم جو ہے، یہ کچھ میٹر رکھتا ہے، کچھ نہیں، بہت میٹر رکھتا ہے۔ صرف میں چند آیات آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اس کے علاوہ پڑھیے سورۃ اعلیٰ کی آیت نمبر 15، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى۔ آپ ذرا خود جا کے ان آیات کو ڈیٹیل میں پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں سورۃ اعلیٰ آیت نمبر 1 میں سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ انسان کی آیت نمبر 25 میں فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب کے نام کو یاد رکھا کرو، اپنے رب کے نام کو پکارا کرو صبح و شام۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ مزمل آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تم اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو، بار بار اس کو اس سے پکارا کرو اور سب سے کٹ کر وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے ایسے الگ ہو کر کہ تمہارا کسی سے کوئی لنک ہی نہیں ہے۔ پھر اپنے رب کے نام کو پکارا کرو، اپنے رب کا نام پکارا کرو، نام کو یاد کیا کرو۔ یہاں سے آپ کو کچھ حد تک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ کے اسماء کو یاد رکھنا اور یاد کرنا، بالخصوص سمجھنا، اللہ سے کنیکشن اسٹیبلش کرنے کے لیے کتنا ضروری ہو سکتا ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں، 99 نام ہیں، ایک کم 100۔ اس کی یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے، حوالے آپ کے آگے اسکرین پر ہم لکھ بھی دیں گے۔ اب وہ حدیث کچھ اس طرح سے ہے اِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، اللہ تعالیٰ کے لیے 99 نام ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں۔ یہ 99 نیمز یہاں پر حدیث میں بتائے نہیں گئے کون کون سے ہیں، البتہ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے 3861، اس میں یہ 99 نیمز بتائے گئے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابن ماجہ کی یہ جو حدیث ہے اس کی سند کوئی اتنی مضبوط نہیں ہے۔ سادہ الفاظ میں کہوں تو یہ حدیث ضعیف کے درجے میں آتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب سمجھ لیجئے، یعنی کہ اس پر تبصرہ کرنے والے کچھ یوں تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ جو 99 نیمز ہیں یہ مرفوعاً آقا نے نہیں بتائے، یعنی اس حدیث میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کسی نے نہیں بتائے، بلکہ آقا کے غلاموں میں سے کسی تابعی تبع تابعی نے اپنی طرف سے ایڈ کر دیے۔ اتنی تو حدیث ہی ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں، ان کے آگے 99 نیمز اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائے۔ وہ پھر آگے آقا کے کسی غلام نے آقا سے جو سنا یا استنباط کیا، کچھ احادیث سے کچھ قرآن سے، وہ وہاں پر 99 نیمز رکھے ہیں۔ ویسے میں اس کورس میں مقدم انشاءاللہ انہی ناموں کو کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن الحکیم میں ارشاد فرمائے خود۔ اس کے بعد پھر بتدریج ہم ان ناموں کی طرف جائیں گے جو صحیح الاسناد احادیث میں آئے ہیں۔ بہرکیف یہ جو ناموں کا معاملہ ہے یہ کچھ خاص تعلق رکھتا ہے۔ آپ کو یاد ہے سورۃ نور آیت نمبر 35 اور 36 آیات نہیں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، صرف آپ کو میں ایک ریفرنس دوں گا۔ مال کے کائنات نے اپنی ایگزسٹنس بتائی تھی، اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ میں کہاں ملوں گا، میں کہاں ہوا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اللہ نور السماوات والارض، عربی رہنے دیتے ہیں، صرف اردو پڑھتے ہیں
تاکہ آپ کے یہ 5-10 منٹ کے ٹنیور میں کلاس مکمل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اس کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے کہ ایک تات میں رکھا ہوا چراغ، اور وہ چراغ بھی کسی فانوس کے اندر ہے، شیشے کے ایک فانوس کے اندر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ فانوس جو ہے، فانوس کے اندر چراغ ہے، یہ چراغ کے جلنے کی وجہ سے اس کا باہر والا جو خول ہے، جو اس کا گلوب ہے، اس کا جو فانوس ہے، وہ ایسے ہے جیسے کہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو چراغ ہے نا، اس کے اندر ایک مبارک درخت کے زیتون کے ساتھ روشنی کی گئی ہے، اور وہ جو درخت ہے نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، وہ انتہائی مبارک اور ایسے نور کے لیے جلنے والا زیتون ہے جس کو کوئی جلانے کے لیے آگ آئے یا نہ آئے وہ تو جلنے کے لیے تیار ہی تیار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ایکچولی بیان ہو رہا ہے یہ پورے کا پورا سینیریو ایک مرد مومن کے دل کا حال بیان ہو رہا ہے۔ یہ مرد مومن کا دل ہے جو کہ وہ چراغ ہے، اس کے اندر اللہ کا وہ اسم، اللہ کا وہ ذکر ہے جو کہ وہ زیتون کے تیل کی مانند جلتا ہے اور روشن کر دیتا ہے۔ پھر اس بندہ مومن کا صرف دل روشن نہیں ہوتا، اس کے باہر کا فانوس بھی، اس کا جسم، اس کے باہر کا ماحول سب کا سب منور ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے آگے اللہ تعالیٰ ترت نور کی آیت نمبر 36 میں جس طرح میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ ایسے لوگ ملیں گے کہاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ایسے لوگ ان گھروں میں ملیں گے جن میں اللہ کے نام کا ذکر ہوتا ہوگا، جن میں اللہ کے نام کا ذکر ہوتا ہوگا۔ اب بار کیا آپ کو پتہ ہے اسم اعظم ہم اس کورس میں انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے، وہ کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صورتوں کا نام لے کر بھی بتایا کہ اس میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم جو ہیں۔ اب پھر بار کے بعد میں تحقیق کرنے والوں نے کسی نے انٹرسیکشن کا رول نکالا کہ ایسا کون سا اللہ کا نام ہے جو تینوں صورتوں میں آیا ہے، تو وہ انہوں نے نکال کے بتا دیا جی یہ دیکھیں جی یہ اسم اعظم ہے الحی القیوم۔ پھر کسی نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ کا جو اسم اعظم ہے وہ ذوالجلال والاکرام ہے، حنان ہے، منان ہے، وہ مختلف احادیث سے وہ اس چیز کو مستنبط کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ کے قول میں نہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں تضاد تو ممکن نہیں ہے۔ اسم اعظم کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھونڈنے کا کوئی میکانزم دیا ہے؟ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ساتھ ساتھ کہ اس کورس کے اندر اس چیز کو بھی ایکسپلور کرنا سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن الحکیم میں کس طرح سے اس کو ارشاد فرمایا۔ باقی انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے۔ کل انشاءاللہ کل سے مراد ہے اگلی کلاس میں ہم پہلا نام پڑھیں گے۔